prior in time without having any prejudice یہ صفحہ مثل پہ لے کے آتے, اتنے دن نہ لگاتے, اور شاید پھر ان چیزوں کے متعلق زیادہ جو ہے وہ لوگوں کے پاس آرا دینے کا چانس نہ ملتا. یہ جو ہے یہ خود احتسابی کا سسٹم جو ہے ہمارے اندر موجود ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں جی ضمیر آفاقی. پروگرام ہے یور آنر, اور اس پروگرام میں ہم قانونی پہلوؤں کے اوپر بھی بات کرتے ہیں, اور سوسائٹی میں جو کچھ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہو سیاست میں اس کے اوپر بھی ہم بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ عامر سہیل سلیمی صاحب اس پروگرام کے خاص مہمان ہوتے ہیں, ان کے ساتھ ہم ڈسکشن کرتے ہیں. اس وقت صورتحال یہ چل رہی ہے پورے ملک میں کہ ایک طرف تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جی میلوں لمبی لائنیں آٹا لینے والوں کی لگی ہوئی ہیں. صبح سے لے کے شام تک ایک توہین امیز نظارے ہمیں ہر سڑک چوک چوراہے پر نظر آ رہے ہیں, جہاں جہاں پر یہ کیمپ لگے ہوئے ہیں. اس کے بارے میں کیا بات کرنی ہے, حکومت کو پتہ نہیں کون مشورہ دیتا ہے کہ اس طرح سے شاید اس کی نیک نامی ہوتی ہے, اس طرح سے نیک نامی نہیں ہو رہی. دوسری طرف ہماری جو امپورٹ ایکسپورٹ رکی ہوئی ہے, ایل سی نہیں کھل رہی, اس کی بنا پر کنٹینر رکے ہوئے ہیں. ملک میں جو کارساز کمپنیاں ہیں, موبائل بنانے والے اسمبل کرنے والی کمپنیاں, اس طرح سے تقریباً یہاں سے کام بند کر کے تو انہوں نے وارننگ دیا کہ ہم یہاں سے چلے جائیں گے. اس کے ساتھ کیونکہ جب ظاہر ہے باہر سے ایل سیز نہیں کھل رہی, سامان وہاں پہ پڑا ہوا ہے, پیپر کی امپورٹ نہیں ہو رہی, اسٹیشنری ہمارے ہاں نہیں آ رہی, تو اس وقت جو بچے اسکولوں میں جا رہے ہیں ان کی کتابیں اگر پچھلے سال 3000 کی تھی تو اس مرتبہ 10,000 کی کتابیں ایک بچے کی پڑھ رہی ہیں. اسی طرح سے اسٹیشنری ہے. یہ وہ مسائل ہیں جو بڑھ رہے ہیں. دفتروں میں کام کوئی نہیں ہو رہا. اور جبکہ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے جو سیاسی ادارے ہیں یا ملکی ادارے ہیں ان کا آپس میں گھمسان کا رن پڑا ہوا ہے. کوئی فریق بھی پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے. ان لوگوں کو قطعاً اس بات کی کوئی غرض نہیں ہے کہ ہماری عوام کے ساتھ, لوگوں کے ساتھ کیا بیت رہی ہے, اس لیے کیونکہ ان کے ساتھ نہیں بیتتی. ابھی جو تازی ڈیولپمنٹ ہے وہی چل رہی ہے جناب. پارلیمنٹ عدلیہ, ایک طرف 3 ججز ہیں, ان میں چیف جسٹس صاحب ہیں, دوسری طرف پوری پارلیمنٹ ہے. پارلیمنٹ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ قانون ساز ادارہ ہے, وہ کسی بھی معاملے کسی بھی ایشو کے اوپر قانون سازی کر سکتا ہے. جبکہ عدلیہ جو ہے اس کے بارے میں یہی ہے کہ وہ اس قانون سازی کی تشریح کر سکتی ہے. الیکشن کے حوالے سے جب سے یہ کانفلکٹ پیدا ہوا ہے ہمارے ہاں تقریباً کام شام بند ہو چکے ہیں. تو اسی مدعے کو لے کر آج ہم جو ہے نا ڈسکس کریں گے. عامر سہیل صاحب سے پوچھیں گے کہ جناب یہ ہم کدھر جا رہے ہیں, کیا ہو رہا ہے, اس کا کلائمیکس کیا ہے. سر السلام علیکم ضمیر صاحب. سب سے پہلے تو آپ کو مبارکباد کہ آپ نے بڑے معاشرتی مسائل, بڑے سلگتے ہوئے معاشرتی مسائل کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ جوڈیشل مسائل کے ساتھ ان کا مرجر کر دیا. آپ نے بات کی کہ لوگ لمبی لائن میں لے کے آٹا لے رہے ہیں. جی تو ان لوگوں کو جو ہے جو گورننس کرتے ہیں, جو گورنمنٹ کرتے ہیں, یا جن کے ذمہ یہ کام ہے, جی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نااہل لوگ ہیں, وہ سفارشی لوگ ہیں, جی اور ان کو اپنے کام کرنے کا قطعاً کچھ پتہ نہیں ہے. جی یا آلموسٹ سارے کا سارا سیکریٹریٹ جس کے جو اسمبلی کو فیڈ بھی کرتا ہے اور مختلف معاملات میں فیڈ کرتا ہے, شاید وہ لوگ اتنی اہلیت ہی نہیں رکھتے کہ وہ درست مشورہ جو ہے وہ دے سکیں. جہاں پہ انجینئر نے ہونا ہے وہاں پہ ڈاکٹر ہے, جہاں پہ ڈاکٹر نے ہونا ہے وہاں پہ وکیل ہے, جہاں پہ وکیل نے ہونا ہے وہاں پہ کوئی بزنس مین ہے. ہاں یہ ایک بہت بڑا اس ملک کا ایک ایسا المیہ ہے جو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا. دوسرا سب سے جو پرابلم, بیسک پرابلم جو ہے وہ ہے لوگوں میں شعور کی کمی. جی لوگوں میں تعلیم نہ ہو تو گزارا ہو جاتا ہے, شعور نہ ہو تو کچھ نہیں رہتا. نہیں رہتا. ویری گڈ, ویری. تو شعور کے نہ ہونے سے جو مسئلہ درپیش ہے اس کو کوئی بھی بندہ, کوئی بھی سوسائٹی جو ہے وہ اس کو کیٹر نہیں کر سکتی انلیس کہ اس کے شعور, اس کے جو معاشرے کے لوگ ہیں وہ باشعور ہوں,
اور اچھے بھلے یا برے کی تمیز رکھتے ہیں. یہاں پہ آپ دیکھیں کہ ایک آٹے کے لیے لوگ سارا دن جی لائن میں لگے رہتے ہیں. یہی چیز اگر گورنمنٹ جو ہے وہ امپلائمنٹ میں کنورٹ کر دے اور امپلائمنٹ ہو، لوگوں کے پاس کام کرنے کے لیے جگہ ہو، معاملات ہوں، تو 24 میں سے 18 گھنٹے وہ لائن میں نہ لگا رہے اور 8 گھنٹے کام کر کے اس سے زیادہ پیسے کمائے گا اور اس سے زیادہ وہ آٹے کے وہ لے سکتا ہے معاملات. لیکن ایسا نہیں ہونے دیا جاتا، یا ایسا ہونا وہ نہیں چاہتے کہ ایسے لوگ جو ہیں وہ عوام جو ہے وہ اس چکی جس میں وہ پس رہے ہیں اس سے باہر آ جائیں. دوسرا معاشرے میں سب سے اہم جو کردار ادا کرتا ہے وہ ہے آپ کی عدالت. یس. اور عدالت میں بیٹھا ہوا جج. جی. یہ 2 فیکٹر ہیں جو سوسائٹی کی، پوری سوسائٹی کی نبض کو جو ہے وہ پہچانتے بھی ہیں، جانتے بھی ہیں اور اس کو ٹھیک کرنا بھی جانتے ہیں. ابھی کچھ عرصے سے آپ دیکھیں کہ غزل اور جواب غزل، ایک غزل ادھر سے ہوتی ہے، جواب غزل ادھر سے آتا ہے. جی. کسی کو اس چیز سے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ جس کانسٹیٹیوشن کے جس آرٹیکلز کے پیچھے یہ بھاگ رہے ہیں اس کے نیچے بہت سارے آرٹیکلز ہیں جو فنڈامنٹل رائٹ کو ڈسکرائب کرتے ہیں. جی. اور جن کو پورا کرنا حکومت وقت یا اپوزیشن دونوں کا مسئلہ ہے، ان کو اس پہ کام کرنا ہے. جی. لیکن وہ نہیں کر رہے. اپوزیشن میں جو جماعت باہر ہے وہ ہر وقت راگ لاپتی ہے کہ میں انڈسپینسیبل ہوں، میرے بغیر جو ہے یہ ملک ترقی نہیں کر سکتا، میرے بغیر اس ملک کے مسئلے جو ہے وہ حل نہیں ہو سکتے. اس شاید ان لوگوں نے جا کے قبرستان نہیں دیکھا جس میں ان سے بڑے لوگ، اہم لوگ، ان سے بڑے اور اہم لوگ جو ہے وہاں پر وہ آرام کر رہے ہیں. اور ان کو سوچنا چاہیے کہ اللہ نے کسی بھی شخص کو انڈسپینسیبل سچویشن کے لیے نہیں بنایا کہ یہ شخص ہوگا تو کنٹری سروائیو کرے گا. آپ دیکھیں مثلا آپ بابا قائد اعظم جو ہیں ان کے متعلق جب آپ سوچتے ہیں تو اس میں بھی آپ کو ان کی زندگی کا بھی ایک فیلئر نظر آتا ہے. جہاں انہوں نے بہت اچھی معاملات ملک کو بنانے میں ادا کیے یا ملک کے لیے کیے، اس کے ساتھ دیکھیں کہ ان کی فیملی ممبر کوئی نہیں آیا. جی. کسی فیملی ممبر نے انڈیا کو چھوڑ کے پاکستان کی شہریت جو ہے وہ اختیار نہیں کی. جی. تو یہ بابا جی کا فیلئر سمجھا جاتا ہے کہ وہ اس معاملے میں تھوڑا قائل نہیں کر سکے، ناکام رہے. سو میننگ دیر بائی کہ اس پرٹیکولر ایونٹ میں وہ بھی انڈسپینسیبل اپنے آپ کو ثابت. سر اچھا، ابھی یہ دیکھیں کہ ابھی کچھ دن پہلے پارلیمنٹ نے ایک آئینی اصلاحات کا بل پاس کیا. پھر اسے ایک جو طریقہ کار ہوتا ہے، اس کا پروسیجر ہوتا ہے کہ جی صدر کے پاس بھیجتے ہیں، صدر اس کو سائن کرتا ہے، واپس آ جاتا ہے، قانون کا درجہ حاصل کر لیتا ہے. جب انہوں نے صدر کے پاس اس کو بھیجا تو صدر نے اسے مطلب جو وہاں سے جملے سامنے آئے مصنوعی بل کا نام دے کر اسے واپس بھیج دیا گیا. اچھا، اب یہ ہے کہ یہ کیا، اس کے اوپر رائے دیجئے کہ کیا صدر کے پاس اختیارات تو ہیں، تو اس بل کی قانونی حیثیت کیا رہے گی اور کس طرح سے یہ پاس؟ دیکھیں بل تو خیر دوبارہ جوائنٹ سیشن میں پاس ہو کے قانون بن جائے گا، وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن صدر کی پوزیشن کیا رہے گی؟ اس وقت کویسچن جو ہے وہ صدر کے کردار کا زیر موضوع آ گیا. جو پریزیڈنٹ آف پاکستان ہے، جس طرح ہم عدالتوں میں کہتے ہیں کہ ڈسکریشن ضرور جج کے پاس ہوتی ہے، بٹ اٹ شوڈ بی ایکسرسائز لیگلی لافلی. قانون کے دائرے میں رہ کر سوچ سمجھ کے وہ آپ نے کرنا ہے جو بھی معاملات کرنے ہیں. اسی طرح پریزیڈنٹ ربڑ سٹیمپ نہیں ہے. پارٹی کے پریزیڈنٹ کو جو ہے سوچ سمجھ کے، کیونکہ وہ پاکستان کو ریپریزنٹ کر رہا ہے، اس نے کسی محلے یا کسی وہ چھوٹی جماعت یا کسی اور کو نہیں ریپریزنٹ کرنا، اس نے کنٹری کو کرنا ہے. تو ہی شوڈ ایکٹ لائک پریزیڈنٹ آف پاکستان. اگر آپ کو نے اختلاف بھی کرنا ہے تو
تو آپ الفاظ کا چناؤ جو ہے وہ بہتر کیجئے تاکہ پتہ لگے کہ جو پریزیڈنٹ صاحب ہیں یہ پڑھے لکھے ہیں اور یہ معاملات کا ادراک رکھتے ہیں اور یقیناً کنٹری کو پاکستان کو ان کی موجودگی سے بینیفٹ ہوگا. جی لیکن افسوس صد افسوس جب اس طرح کے لوگ اور اس عہدوں پہ براجمان لوگ جو ہیں وہ اتنی عامیانہ گفتگو اور عامیانہ قسم کے الفاظ جو ہیں وہ ان کا استعمال کرتے ہیں, تو آپ باقی قوم کی کیا ٹریننگ کریں گے؟ آپ کسی کو کیسے منع کریں گے کہ آپ ابیوسو لینگویج نہ یوز کریں یا آپ گھٹیا لینگویج یوز نہ کریں؟ آپ کسی کو منع ہی نہیں کر سکتے. سر ابھی کل مطلب جو ایک نئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, آج کے سارے اخبارات اور رات سارے چینلز کے اوپر یہی پروگرام چلتے رہے. یہ جو جس 3 رکنی بینچ نے جو فیصلہ دیا ہے وہ اس کے 100 موٹو کے حوالے سے جو لیا تھا انہوں نے انتخابات کے حوالے سے, اس میں جتنے جج صاحبان بیٹھے ہوئے تھے اس میں 4-3 کے فیصلے کے حوالے سے جو جسٹس اطہر من اللہ نے اپنا تفصیلی نوٹ جو 25 صفحوں کا جاری کیا ہے, اس میں جو انہوں نے مطلب یہ باتیں کی, بتایا کہ جناب میں وہاں پہ ہم کمیٹی روم میں بیٹھے ہوئے تھے تو وہاں تو یہ فیصلہ ہوا تھا کہ میں نے بینچ میں بیٹھنا ہے, لیکن آگے پھر وہ بینچ میں ان کو نہیں بٹھایا گیا اور جو فیصلہ ہے اس کے اگینسٹ ان کا بڑا تفصیلی نوٹ اور اسے ہسٹوریکل کہا جاتا ہے. آپ اس کے بارے میں بتائیے. اب دیکھیں جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے جو علیحدہ سے سیپریٹ نوٹ دیا, ٹیکنیکلی تو کسی بھی جج کو یہ بات نہیں کرنی چاہیے کہ ججز کمیٹی میں کیا گفتگو ہوئی, انہوں نے کیا کرنا تھا یا ان کے حوالے سے کیا اسائنمنٹ دی گئی تھی یا وہ پوری ہوئیں یا نہیں ہوئیں. اچھا, اس معاملے میں ایک اور بات میں کرتا جاؤں کہ آپ نے سپریم کورٹ ہیئرنگ کے دوران سب سے یہی سنا ہوگا کہ آپ لارجر بینچ کانسٹیٹیوٹ کر دیجئے. ہاں یہی آ رہی ہے. اچھا, یہ ساری چیزیں جو ہیں زبانی ہوتی رہیں. اگر اٹارنی جنرل صاحب نے بات کی تو زبانی, میڈیا میں تو یہی آیا, کوئی ریٹن اپلیکیشن جو ہے وہ فارورڈ نہیں کی گئی, نہ گورنمنٹ کی طرف سے نہ کسی جماعت کی طرف سے کہ سر اٹ از آف ویل امپورٹنٹ کویشچن, تو کیونکہ اس کے دورس نتائج نکلیں گے تو اس کو جو ہے فل کورٹ میں ڈٹرمن کروا لیجئے فار دیز ریزنز, جو بھی ریزنز آپ اس میں دیجئے. لیکن ایسی کوئی بات کسی نے نہیں کی. سب لوگ جو ہے وہ زبانی کلامی گفتگو جو ہے اس کو پریفرنس میں رکھتے رہے. اس سے جو اب جو جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے آبزرویشنز دیں, خواہش ہے کہ یہ آبزرویشنز وہ پرائر ان ٹائم وداؤٹ ہیونگ اینی پریجوڈس یہ صفحہ مثل پہ لے کے آتے, اتنے دن نہ لگاتے اور شاید پھر ان چیزوں کے متعلق زیادہ جو ہے وہ لوگوں کے پاس آراء دینے کا چانس نہ ملتا. صحیح اور وہ بات بھی کچھ بہتر ہوتی. جسٹس صاحب کا مطلب یہ جو فیصلہ 3 رکنی بینچ نے دیا جس میں چیف جسٹس صاحب اس کی حیثیت کے اوپر بھی کوئی مطلب یہ اس جسٹس اطہر من اللہ کے تفصیلی نوٹ سے کوئی فرق پڑ سکتا ہے قانونی طور؟ دیکھیں نا, بیسیکلی جج صاحب کر کیا رہے ہیں, ہی از کویشچننگ دا مین ججمنٹ. بھائی آپ جج ہیں, یو ہیو ٹو ڈیسائڈ دا میٹر ناٹ ٹو کویشچن دا میٹر. یہ وکلا کا کام ہے, ان سے آپ نے کویشچنز کرنے ہیں اور انہوں نے آپ کو جواب دینے ہیں, یا سیاسی جماعتوں نے اپنے معاملات آپ کے پاس رکھنے ہیں اور آپ نے ان کو کیٹر کرنا ہے. آپ نے سوالات نہیں کرنے اپنے ہی بینچ کے خلاف. دیکھیں سپریم کورٹ اٹ سیلف اپنے ہی بینچ کے خلاف خود بخود نہیں جا سکتی. صحیح ہو گیا. ادروائز تو پھر یہ تو ایک ابسرڈ سی سچویشن ہوگی, ایک جج کچھ کرے گا, دوسرا کچھ کرے گا, تیسرا کچھ کرے گا, چوتھا کچھ کرے گا. یہی چل رہی ہے. اور اس فیصلے کے بعد ہی مطلب اب عوام الناس تک, پہلے تو تھا ایک حکمران جماعت کہہ رہی تھی کہ جی چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ استعفیٰ دیں, پھر کچھ ان جماعت کے جو کچھ نمائندہ افراد تھے انہوں نے بھی کہا. اب عام الناس میں بھی یہ بات چلی گئی ہے کہ جج صاحب جو ہیں, چیف جسٹس صاحب جو ہیں, ان کے لیے ایک باعزت راستہ یہی ہے کہ وہ استعفیٰ دے کر گھر جائیں. ویسے بھی 2-3 مہینے رہ گئے تھے تو ان کو اس طرح کے کانفلکٹ میں نہیں آنا چاہیے تھا اور ایک مثال قائم کرنی چاہیے تھی. تو اس حوالے سے ذرا بتائیے کہ یہ استعفے کی باز گشت ہے اور ہر طرف سنی جا رہی ہے,
ابھی تک ججز کو ریموو کرنے کا طریقہ تو یہی ہے آئین کے مطابق کہ آپ ریفرنس کریں. جی. دوسرا اخلاقی پہلو ہے جی کہ چیف جسٹس کو جب یہ محسوس ہو گیا یا یہ معاملات انہوں نے میڈیا کے اوپر دیکھ لیے کہ بھئی میں ڈریگ کر دیا گیا ہوں یا ہو گیا ہوں یا مجھے ان معاملات پہ لب کشائی کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا کہ آئی ایم دا چیف جج، اور چیف جج جو ہے وہ بہت بڑی پوسٹ ہے. جی. میں نے ایڈمنسٹر کرنا ہے سپریم کورٹ کو، اور سپریم کورٹ کے ججز کو جو ہے وہ ریگولیٹ میں نے کرنا ہے مختلف معاملات میں. تو یہ چیزیں انہیں سوچ سمجھ کر اپنی کوئی بھی رائے یا پرائیویٹ محفل میں کوئی گفتگو جو ہے وہ کرنی چاہیے تھی. اب آپ نے کر لی تو کرنے کا ایک امپیکٹ تو یہ ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ ریفرنس دائر کر دے کہ ججز اپنے کوڈ آف کنڈکٹ سے بیونڈ ٹریول کر رہے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ اخلاقیات تو یہ کہتی ہے کہ جب آپ دیکھیں گے آپ ڈسپیوٹڈ بہت زیادہ ہو چکے ہیں اور آپ پہ کویشچن کیے جا رہے ہیں، آپ پہ انگلی اٹھائی جا رہی ہے، تو آپ باعزت طریقے سے ریزائن کر کے اس جگہ سے باہر آ جاتے ہیں. صحیح ہو گیا. ٹھیک. اصل چیز جو ہے، اصل طریقہ تو یہی ہے. اچھا، اب یہ آخری سوال ہے کیونکہ ہمارا ٹائم جو ہے وہ مطلب اتنا، اس کی جتنی کیپیسٹی ہے اس کے مطابق ہم، یہ آخری سوال ہے سر کہ ہم دیکھتے ہیں، ابھی آپ نے گفتگو بھی فرمائی کہ جس بندے کو جہاں ہونا چاہیے، جس اہلیت اور جس اس کا جو سبجیکٹ ہے اس کے مطابق جس پوسٹ پہ ہونا چاہیے وہاں وہ نہیں ہے. اور یہی ساری سوسائٹی کا انتشار ہے کہ وکیل کی جگہ پہ ڈاکٹر بیٹھا ہوا ہے، ڈاکٹر کی جگہ پہ وکیل بیٹھا ہوا ہے، اور وہاں سے ظاہری بات ہے ہونے والے فیصلے یا کام جو ہیں اس کے نقصانات ہوتے ہیں. پھر ہمارے جو یہ چیف صاحبان ہیں مختلف اداروں کے، جتنے بھی بڑے ادارے ہیں ہمارے ملکی، جب یہ اپنی اس پہ ہوتے ہیں پار میں یا سیٹ پہ ہوتے ہیں، تو ان کے ذریعے ہونے والے فیصلے خصوصاً عدلیہ یا جج صاحبان کے، اس سے بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ ملک بہت پیچھے چلے جاتا ہے، ملک کو نقصان ہو جاتا ہے. وہ جو جس طرح سے یہ میٹرو ٹرین کا بھی ایک معاملہ ہوا اور کئی ریکوڈک کا ہوا پچھلے چیف جسٹس صاحبان کے، اس سے ہمیں کروڑوں نے مطلب کئی اربوں روپے کا بھی نقصان ہوا، پروجیکٹ بھی پیچھے ہوئے. اب یہ جتنے بھی لوگ ہیں ان کے کیے ہوئے جو اچھے فیصلے تو ظاہری بات ہے اس کے تو اوپر سارے، اور اگر اس سے کوئی ملک اور قوم کا نقصان ہوتا ہے تو کیا کوئی ایسا احتساب کا نظام موجود ہے یا ہونا چاہیے، یا کوئی قانون سازی ہونی چاہیے کہ بعد ریٹائرمنٹ بھی ان سے پوچھا جائے کہ بھئی یہ جو آپ نے یہ سارے فیصلے کیے تھے اس سے یہ اتنے ملک کو نقصانات ہوئے ہیں، عوام اس سے پیچھے گئے ہیں، ملک ہمارا پیچھے گیا ہے، کہیں تو کوئی نظام ہمیں قائم کرنا چاہیے نا. آپ کو یاد ہوگا ایک بڑا مقولہ ہمارے ہاں چلتا ہے اس کا، یہ جو ونسٹن چرچل کا، جنگ لگی ہوئی تھی، ہر طرف جو ہے مار کٹائی ہو رہی تھی، تو ان کو کہتے ہیں جی فوجیں مخالف ملک کی جو ہے نا ہمارے اندر آ گئی ہیں. کتنا جی؟ وہ بہت قریب آ گئی. تو انہوں نے کہا جی ہمارے ملک کی عدالتیں کام کر رہی ہیں، انصاف ہو رہا ہے. انہوں نے کہا جی کہتے پھر کسی بات کا کوئی فرق نہیں ہے، ہمیں کچھ نہیں ہوتا. تو یہ ذرا اس کے اوپر جناب ایک روشنی ڈالیے. دیکھیں، جو خود احتسابی کا جو نظام ہے وہ ہمارے مذہب میں تو ہے لیکن شاید ہمارے ملک میں نہیں ہے جی، اور ہم اس کو رائج بھی نہیں کرنا چاہتے. جی. سب سے پہلے جو ہمیں بات خود احتسابی میں کرنی ہے کہ ایک شخص ایک پوسٹ کو انجوائے کر لیتا ہے، انجوائے کرنے کے بعد آپ دوبارہ اس کو ری پوسٹ کرتے ہیں، پھر ری پوسٹ کرتے ہیں، پھر ری پوسٹ کرتے ہیں، تو اس کی کوئی جسٹیفیکیشن بھی نہیں ہوتی، نہ ہی یہ اس طرح سے ساری دنیا میں ہوتا ہے. اب ایک شخص جوڈیشل جو ہے انڈیپینڈنس، اس پہ ہم سب لوگ متفق ہیں کہ ججز اور عدالتوں کو جوڈیشل انڈیپینڈنس دینی چاہیے، ان کو انڈیپینڈنٹلی موو کرنا چاہیے اور اپنا سسٹم جو ہے رن کرنا چاہیے. لیکن اب آپ کیا کریں گے کہ جب نیا ایکٹ بنتے، یہ جتنے بھی یونیورسٹیز کے ایکٹ بنے، ان کے سنڈیکیٹ میں ایک ایک ممبر جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ کا ایک ایک جج جو ہے نامزد کر دیا گیا. اب مجھے بتائیے کہ وہ ایک ایگزیکٹو ادارہ ہے، اس نے ایگزیکٹو ایڈمنسٹریشن کرنی ہے اور ایگزیکٹو کے معاملات کو دیکھنا ہے یا ادارے کے معاملات کو دیکھنا ہے، تو آپ ایک جج کے ٹائم کو جو اس نے لیٹیگنٹس پہ لگانا ہے یا ان پٹیشنز کو ڈسپوزل کرنا ہے، ڈیسیژن کرنا ہے، اس کو تو آپ نے انریسٹ کر دیا. جی. اور پھر
اس فینومینا کی آپ نے نفی کر دی کہ جوڈیشل اور ایگزیکٹو سسٹم جو ہے وہ علیحدہ علیحدہ سے ہوگا اور علیحدہ علیحدہ سے چلے گا. جب آپ اس طرح کے مرجر بار بار کریں گے، اور سیاستدانوں نے کی ہیں یہ ساری چیزیں، کسی اور نے نہیں کی، یہ ایکٹ پارلیمنٹ نے پاس کیے، پارلیمنٹ نے بنائے اور نوئنگلی بنائے کہ ان کا امپیکٹ ڈیفینیٹلی نیگیٹو جو اس ادارے پہ پڑے گا. میرا یہ سوال تھا کہ ہم پولیٹیشین، میں اسی طرف آ رہا ہوں. آپ نے ونسٹن چرچل کی جو ہے وہ اپنا بات کی کہ اس نے کہا کہ جی جنگ کی طرف نہیں دیکھو، آپ یہ دیکھو کہ جوڈیشل سسٹم آپ کا چلتا ہے کہ نہیں چلتا. میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ اس سے بہت پہلے آپ حضرت عمر کی مثال لے لیں، جی، حضرت ابو بکر کی مثال لیں، حضرت علی کی مثال لیں. اس طرح کی ہزارہا مثالیں آپ کو اپنے بڑوں آباء و اجداد یا مسلم اسکالرز میں مل جائیں گی جہاں پہ انہوں نے جوڈیشل سسٹم اور قاضی کی جو ہے وہ فنکشنز کے اوپر بہت زیادہ زور دیا. مسلمانوں میں آپ کو یاد ہوگا کہ کوئی قاضی بننے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا. بہت سارے قاضی ایسے ہیں جنہیں زہر کا پیالہ دے دیا گیا اور انہوں نے موت قبول کر لی، بٹ انہوں نے کہا یہ بہت بڑا منصب ہے اور اس منصب کی جو تقاضے اور پوچھ پڑتال ہے وہ بہت سخت ہے. ٹھیک ہے نا. تو ہمیں جو ہے یہ خود احتسابی کا سسٹم جو ہے ہمارے اندر موجود ہے، ہمارے قرآن میں بتایا گیا ہے، ہمارے نبی نے اس معاملے میں بہت زیادہ الیبوریٹ کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور زندگی میں بہت ساری اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ گائیڈ لائن تھیں، لیکن ہم ان گائیڈ لائنز کو لینے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں. بہت شکریہ سر. آج ناظرین آپ نے عامر سہیل سلیمی صاحب، آپ جانتے ہیں معروف سپریم کورٹ کے ایڈوکیٹ ہیں، پالیسی سازی میں بہت کام کر رہے ہیں، پلاننگ کا ان کا ایک شعبہ ہے، پورا ریسرچ ونگ ہے جس کے اوپر یہ قانون سازی کے لیے اپنے اس ادارے کے ذریعے کام کرتے ہیں اور آگے پھر مختلف اداروں کو دیا جاتا ہے جہاں سے پھر ایک کئی معاملات پہ قانون سازی ہوتی. آپ نے ان کی گفتگو سنی خود احتسابی کے بارے میں، قانونی پہلوؤں کو آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے، کیونکہ قانونی پہلوؤں پہ ان سے زیادہ اچھی روشنی اور کوئی نہیں ڈال سکتا. یہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہماری یہ گفتگو ہے اس میں سے آپ کیا نتائج اخذ کرتے ہیں. میں یہاں پر صرف آخری بات کہ ملک، ادارے سارے باہمی مربوط اپنی اپنی جگہ پہ اپنی اپنی ڈومین میں کام کریں تو سارا ملک چلتا ہے. اور خود احتسابی کا عمل جو ہے وہ بہت اچھا ہے. سیلف اکاؤنٹیبلٹی کے بغیر کوئی معاشرات یا ملک چل ہی نہیں سکتا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ بھی یہ ہے کہ جہاں خود احتسابی نہ کی جائے، جس معاشرے میں جہاں پہ اپنے آپ کو جواب دہ نہ سمجھا جائے، تو وہاں پر پھر یہ قانون سازی بھی کرنی پڑتی ہے. کیونکہ ایک آدمی کوئی بھی ڈکٹیٹر نہیں ہوتا. ہم پولیٹیشین کو تو کٹہرے میں کھڑے کر دیتے ہیں، لیکن ہمارے اداروں کے جو سربراہان ہیں ان کے کیے ہوئے جو فیصلے ہیں، ان کے کیے ہوئے فیصلوں سے ملک کو کتنا نقصان پہنچتا ہے، ملک کتنا پیچھے جاتا ہے، اس کے اوپر بھی یا تو خود احتسابی کا معاملہ دیکھنا چاہیے یا پھر کم سے کم کوئی احتساب کا ہی ایسا نظام قائم کیا جائے تاکہ ہم اپنے ملک کے نقصانات سے بچ سکیں. کیونکہ جب تک کسی کو ڈر اور خوف نہ ہو پوچھے جانے کا، اس وقت تک شاید وہ اس طرح سے کوئی ایکٹ نہیں کرتا. ہمیں اجازت دیجیے، ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے گا، ہمیں رائے ضرور دیجیے تاکہ ہم اپنے آپ کو، اپنے پروگراموں کو زیادہ بہتر کر سکیں. بہت شکریہ. اللہ حافظ.